میرے حافظ قرآن کی بیٹی ہوں، میرا والد حافظ قرآن تھے، اتنے نیک باپ کی بیٹی ہوں میں. بس ٹھیک ہے، اس کی آئی ہوئی تھی، چلا گیا دنیا سے، مجھے چھوڑ گیا دھکوں کے لیے. السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید. وہ ماں جس نے اپنی ساری عمر اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی، خاوند کی وفات کے بعد اکیلے یتیم بچوں کی پرورش کرتی رہی، مگر جب اس بے وفا اولاد کا وقت آیا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، ان کو سہارا دے، تو وہ بدقسمت ان کو بنت فاطمہ اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر چلے گئے. اس ماں نے روتی آنکھوں سے اپنی اولاد کے لیے کیا وصیت کی، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے. لاہور سے. تو یہاں پہ کس طرح پہنچی ہیں؟ میں لاہور میں بیمار ہو گئی تھی بیٹا، تو میرا ایک بیٹا جوان تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی ایکسیڈنٹ سے. جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے پاس بڑے مسئلے ہیں، کنوینس نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مطلب بہت. تو وہ چھوٹی بہن کے گھر مجھے چھوڑ گیا تھا یہاں پنڈی میں نا، بحریہ ٹاؤن، کہ اس کے پاس گاڑی ہے. میں نا سوئی سوئی بیہوش ہو جاتی ہوں، شوگر لو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہوتی ہے. میں نے بتایا وہ بشرا کو سب، تو وہ اکثر یہ پھر مجھے ان کے پاس کنوینس بھی ہے، پیسے بھی ہیں، یہ مجھے ڈاکٹر پہ لے جاتے ہیں. اب 15 دن ہوئے ہیں اس نے نکال دیے گھر سے، بیٹی نے. ہاں نہیں، پھر مجھے میرا نواسا چھوڑ کے گیا. بیٹا تو لاہور میں ہی ہے نا، ایک تو فوت ہو گیا، ایک لاہور میں ہے. تو وہ پھر نواسے نے کہا کہ اگر اپنی ماں کو کہ یہ آپ کی ماں ہے، کہتی جی میں نہیں ان کی ڈیوٹی دے سکتی. تو وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی، میرا نواسا مجھے یہاں چھوڑ گیا. وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے تھے، 2 بیٹے، ایک بیٹی. ایک جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ نے اپنی ساری جو ہے وہ جوانی اپنے بچوں کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں نا، ان کی خواہشات میں، اور اس طریقے سے بہت ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے یہ بچے. میں نے پرورش کی، میرے بھائیوں نے بڑی ہیلپ کی. 3 میرے بھائی تھے، 2 دبئی میں تھا، ایک لاہور میں تھا. میرے ماں باپ نے بڑی ہیلپ کی، جیسے بھی ان کو پالا. تو اب کیا کر سکتی ہوں میں. وہ آپ کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے؟ اب اس ٹائم چھوڑ کے پھر چلا گیا. وہ تو ان میرڈ ہے، وہ کہتا میں نانو آپ کو پھر کہاں لے، اکیلی میں کچھ مجھے مکان دے کے لے کے رکھ نہیں سکتے. نواسا میرا بیٹا بھی نہیں رکھ سکتا کہ رات کو بے ہوش ہو جائیں. کھانا پینا، سودا لانا، بڑا کام ہوتا ہے گھر کا. اب میں کوئی 3-4 مہینے سے نا کچھ نہیں کر سکتی، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. بیٹا تو چلیں ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اپنی ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتی. ٹھیک ہے، وہ میں تو کوئی جھوٹ تو نہیں بول دی. اس نے کہا جی میں رکھ ہی نہیں سکتی. اس کے بیٹے نے بھی کہا کہ ماما یہ آپ نانوں کو یہاں رکھیں. ایک بیٹی ہے، اس نے بھی کہا کہ ماما نانوں کو یہاں رہنے دیں آپ. سبزی میں بنا دیتی تھی، برتن یہاں بھی دھو دیتی تھی. تو کہتی جی میں نہیں رکھ سکتی. اس کی پرائیویسی میں فرق پڑتا ہے نا. اس کا بھی میاں فوت ہو گیا وہ ہارٹ اٹیک سے. بس آپ سمجھ گئی ہیں. بس یہ یہاں کا ماحول بہت اچھا. کوئی ہمیں نہیں کسی اپنے گھر یاد آتی. بیٹا میرا لاہور سے آیا، کل مل گیا مجھے. اچھا، وہ آتا ہے آپ سے ملنے؟ آتا ہے؟ ہاں، مجھے یہاں آج 15 دن ہو گئے آئی ہوئی. ہاں جی. آنٹی اپنے بچوں کو کچھ کہنا چاہیں گی اس عمر میں؟ کہنا چاہتی ہوں، بیٹا تو میرا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں تو اس کو اب اپنی بیٹی بھی نہیں، اس میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر ماں کی تم نہیں کرو گا، جو میرے ساتھ تم نے کی ہے، اپنی بیٹی کو کہوں گی جو تو نے میرے ساتھ کی، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ وہی کرے گی. بیٹا میرا لاہور سے آیا، کل مجھے یہاں مل کے گیا. حسن کو، یہ بشرا کو اوپر تھی، میں نے نہیں بلایا ان کو. 15-20 منٹ بیٹھے، پریشان تھا، رو رہا تھا. میں نے کہا نہ رو، اللہ مجھے یہاں لے آیا. کہتا آپ کا دل لگ گیا. مجھے اللہ نے اتنی بڑی کوٹھی دے دی ہے، تو پھر دل، ہر چیز کھانے کو ملتی ہے. روزانہ ہمارے کپڑے چینج کیے جاتے ہیں، جمعے کو بھی نہاتے ہیں، اور ایک پتہ نہیں کون سا دن ہے اس نہلاتے ہیں. شیمپو، لوشن، سب کچھ یہاں ملتا ہے ہمیں. بیٹے کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ شاید غلط کیا؟ نہیں، اس کو ہم نہیں. وہ کہتا ہے کہ محمد ذرا میرے حالات ٹھیک ہو جائے میں آپ کو لے جاؤں گا. بیٹا میرا کہہ کے کل بھی گیا.
اس نے کہا ماما حالات آپ کو پتہ ہے آج کل کچھ آنٹی حالات جیسے بھی ہوں، اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر سے چھوڑ گیا تھا نا بہن کے گھر کے، بہن بیریا ٹاؤن میں رہتی، ماں کا خیال رکھے گی، وہ ذرا بے فکر ہو گیا تھا، اب 15 دن سے وہ بھی پریشان ہے. تو کہتا ہے کہ یہ اس نے، میں نے تو وصیت اپنے بیٹے کو کل یہی کی کہ میں مر گئی تو اس کو میرا منہ نہ دکھانا، یہ میرے جنازے پہ نہ آئے. کہ بیٹی ہوں میں، یہاں کا ماحول اچھا ہی ہے، تمہارا دل لگا تو ہم خوش ہیں یہاں، کوئی ہمیں چڑک نہیں ملتی، کچھ نہیں، اٹھاتی ہیں، نماز میں پڑھتی ہوں 5 وقت، سبھی پڑھتے ہیں، تقریباً 5:45 بجے ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں. یہ آنٹی زندگی کی نا کچھ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ کے میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن یہاں جب میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ نے محل میں رکھا ہوا ہے، اب ماشاءاللہ محل میں رکھا ہوا ہے. بیڈ روم ہمارے دیکھیں کتنے ہمارے بیڈ اچھے لگے ہوئے، اندر واش روم ہمارے اندر بہت اچھے ہیں، صاف ستھرے. ہاں بس یہی میرے میں ان کو بھی میں نے بشرا بیٹی کو بتایا بیٹا میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرا بس یہ دیکھ لینا. وہ لڑکی کو بھی میں نے کہہ دیا، میں کہ لیکن شکر الحمدللہ میں جس دن سے یہاں آئی ہوں کوئی شوگر لو نہیں، کوئی بلڈ پریشر لو نہیں، بے فکری ہے. ہاں بے فکر ہو گئی ہوں نا کہ میں نے کون سا کرایہ یہاں دینا ہے، میں نے کون سی سبزی لے کر آنی ہے، کون سا گوشت لے کر آنا ہے، مجھے تو پکا پکایا مل رہا ہے. اچھا آنٹی، آج کل کے ینگسٹرز جو بچے ہیں ان کو کوئی میسج دے؟ سب ماں باپ کی خدمت کرو، بہن بھائیوں کی کرو، پڑوسیوں کی کرو، لیکن نہیں کرتے. میری بیٹی کی سہیلیوں نے سب نے اس کو چھوڑ دیا کہ تو ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. خدمت کر کے مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے، پوتی ہے، پوتیاں یاد آتی ہیں، یتیم بچے. میرا بیٹا جو فوت ہو گیا اس کے یتیم بچے، شادی شدہ تھا، وہ تھا کوئی 35 سال کا تھا، بس ٹھیک ہے اس کی آئی ہوئی تھی، چلا گیا دنیا سے، مجھے چھوڑ گیا دھکوں کے لیے. جب والدین ہوتے ہیں تو شاید قدر نہیں ہوتی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے. وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اپنی ماں کو مرے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اللہ مجھے پہلے اٹھا لے. میری بہن کو اس نے کہا تھا، اس نے کہا آنٹی میں اپنی ماں کو نا نہیں دیکھ سکتا، مجھے خدا پہلے لے جائے. خدا اس کو لے گیا. صبر نہیں آتا بیٹا، بڑی کوشش کرتی ہوں، رو رو کے آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، لینس ڈلوائے ہوئے ہیں. چھوٹے بیٹے نہیں ڈلوائے تھے، ایک ایک کر کے میری نظر ختم ہو گئی تھی. بس یہاں یہ ہے کہ یہاں کا ماحول اتنا پسند ہے کہ مطلب آج ہی رونا، میں تو بالکل نہیں، اب کچھ بھی نہیں، بہت اچھے رہتے ہیں. جتنی عورتیں آپس میں سب کا بڑا آپس میں اتفاق ہے. بلکہ بشرا اگر نیچے نہ آئے تو ہم سب انتظار کر رہی ہوتے ہیں کہ بشرا بیٹی نیچے کیوں نہیں آئی، نیچے کیوں نہیں آئی. خیال رکھتی ہیں آپ کا نا؟ بہت زیادہ. میں تو آپ سے کہا حسن ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا ہی ہے، یہ بیٹی